السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بتوله مانه كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل احمدہ علی عواطف کرمہ وثوابغ نعمہ واؤمن بہ اولا بعدیا واستہدیہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوات على محمد ایک اس سے بلند اور بہتر صلوات محمد وعلی محمد مجلس عزا بیاد و بسلسلہ شہادت امام علی ابن الحسین امام زین العابدین امام سید الساجدین علیہ السلام منعقد ہے اور فرش ادا بچھانے میں دستہ اصغریہ نے ان کے تمام اراکین نے بڑی کوشش کی۔ اول تو دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار بحق امام زین العابدین دستہ اصغریہ سمیت کائنات میں جہاں کہیں جو کوئی عزادار ماتمدار اور مولا کا پرستار موجود ہے، پروردگار عالم بحق امام زین العابدین تمام عزاداروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی مولا کو پرسہ دینے والے ہیں، امام کے نام پر آنسو بہانے والے ہیں، دعا ہے پروردگار عالم بحق امام زین العابدین ہمیں سچے دل سے مظلومین کربلا کو پرسہ دینے کی توفیق عنایت فرما، سچی نیت کے ساتھ حسین کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما۔ دیکھیے کائنات میں یہ واحد آنسو ہیں جو بنا کسی ضرورت کے نکلتے ہیں۔ اگر آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ ہو تو یقیناً مجھے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ لیجئے، انسان فطری طور پر یہ دیکھتا ہے کہ بچہ روتا ہے تو کسی وجہ سے روتا ہے۔ اگر بولنے والا بچہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے 5-6 مہینے کا 4 مہینے کا، تو وہ رو کر بتاتا ہے کہ مجھے کچھ چیز کی ضرورت ہے۔ روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اب اسے بھوک لگ رہی ہے، روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے اب اسے پیاس لگ رہی ہے، روتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے یا کوئی طبیعت خراب ہے، روتا ہے۔ اور پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ روتا ہے اور رو کر اس کی اپنی اس خواہش کو پورا کروا لیتا ہے۔ تو یہ رونا کسی نہ کسی وجہ کے ہوتا ہے۔ واحد گریہ ہے سید الشہداء پر، جب آنسو بہائے جاتے ہیں امام حسین کے نام پر تو بنا کسی ضرورت کے بہائے جاتے ہیں، یعنی ان آنسوؤں کے ذریعے کسی ضرورت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنسو وہ آنسو ہیں کہ جن کو جناب سیدہ نے طلب فرمایا، کہ جب شہزادی نے طلب فرمایا تو یہ
بنا مطلب کے آنسو. بنا مطلب کے کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ بنا مطلب کے آنسو ہیں؟ یعنی ہم کسی چیز کے لیے نہیں رو رہے, ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں ان آنسوؤں کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, بس ہمیں اگر کچھ چاہیے تو وہ رضائے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. شہزادی کے نام پر درود پڑھ لیجئے. یقیناً یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں آپ مسلسل گزشتہ دنوں سے اور آنے والے دنوں تک مصروف رہیں گے چوتھے امام کی عزا میں. لیکن چوتھے امام وہ امام جو کربلا کے بعد 40 برس تک حیات رہا, 40 برس تک خون کے آنسو روئے, اور حکومت کی سیاست ایسی تھی اور سیاسی سرگرمیاں ایسی تھیں کہ امام کو کھل کر بات نہیں کی جا سکتی تھی. امام کر ہی نہیں سکتے تھے کھل کے بات, کوئی چیز بیان ہی نہیں کر سکتے تھے, نہ حدیث بیان کر سکتے تھے, نہ روایت بیان کر سکتے تھے, اور نہ ہی کھل کر کوئی پیغام کسی کو دے سکتے تھے. یعنی امام کے بیان پر بظاہر پابندی تھی. امام کوئی اجتماع لگا کر اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ خبریں دیں اور وہ خبریں امام کی عوام تک پہنچ جائیں. تو امام نہ عقیدہ بتا سکتے ہیں, نہ سیاست کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, نہ حکومت کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں. تو امام پر ایک طرح سے بولنے پر پابندی ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب امام نظروں میں رکھے جا رہے ہیں کہ کب کہاں پر کیا عمل کر رہے ہیں, کون کس سے ملنے آ رہا ہے, کب ملنے آ رہا ہے. یعنی اتنی زیادہ نگرانیوں میں رکھا گیا. اور یہ وہ امام ہے کہ جسے بانی فرش ازا کہا جاتا ہے. اتنی سیاستوں میں, اتنی قید و پابندیوں کے باوجود بھی اگر ہم تک فرش ازا پہنچا ہے تو یہ صدقہ ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا. یعنی اتنی سختیوں کے باوجود بھی امام نے اپنے مقصد اور ہدف کو پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ بھائی لیجئے, اتنی سختیاں ہوں کہ آپ کو بولنے نہ دیا جائے, آپ کو بات نہ کرنے دی جائے, آپ کس سے مل رہے ہیں, کون آپ سے ملنے آ رہا ہے, ہر چیز پر نظر ہے. اب امام کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا دشمن کون ہے, امام کھل کر تو نہیں بیان کر سکتے تھے کہ کب کیا واقعہ کیسے پیش آیا, رسول نے کیا فرمایا اور کس کے لیے کیسے فرمایا. امام بیان نہیں کر سکتے. امام نے اگر کوئی کام کیا تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی کام امام کا ظاہری طور پر ہر ایک شخص پر واضح اور عالم اسلام پر بلکہ پوری دنیا پر واضح ہے, وہ کام کوئی اور نہیں بلکہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں آج تک موجود ہے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہے, سننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا, میں اکیلا تو نہیں بول سکتا. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. لیجیے, انچولی ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جسے انچولی کہا جاتا ہے, اور یہاں سے عزاداری لوگ سیکھنے باہر سے آتے ہیں. توجہ ہے نہیں؟ تو ابھی باہر مجلس سے پڑھ کر آیا تو مجھے فرق نظر نہیں آنا چاہیے کہ بھائی باہر زیادہ ہو رہی ہے یا یہاں زیادہ ہو رہی ہے. ایک سلوات پڑھ کے بتائیں محمد والے محمد اللہ. تو امام صحیفہ سجادیہ کے ذریعے یہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو ضروری ہے یہ امر کہ یہ بات پہنچائی جائے. نہج البلاغہ, بڑا نہج البلاغہ ہر ایک مجلس میں, ہر ایک جگہ پر آپ ہر ایک گھر میں نہج البلاغہ موجود ہے. لیکن شاید کوئی گھر ایسا ہو جہاں صحیفہ سجادیہ ہو. کئی گھر ایسے ہیں جہاں صحیفہ سجادیہ نہیں ہے. مفاتیح الجنان بچی کو اگر جہیز میں دینا ہے تو بھائی کتابیں اگر خریدیں گے تو کون سی؟ پہلا قرآن ہے, اس کے سائے میں رخصت ہوگی. دوسرا مفاتیح الجنان ہے کہ بھائی کام آئے گی, کبھی دعا پڑھنی ہو, رمضان آ جائیں یا کوئی چیز دیکھنی ہو, مفاتیح الجنان. تیسرا نہج البلاغہ. یہ 3 کتابیں اس نصاب میں, اس سلیبس میں ایک کتاب اور ایڈ کر لیں, وہ ہے صحیفہ سجادیہ. کہ بیٹی آپ کی پڑھے یا نہ پڑھے, کبھی آنے والے دور میں اس کی اولاد تک تو یہ کتاب پہنچ جائے گی, اور پہنچانا ضروری بھی ہے. کیوں ضروری ہے؟ آپ صحیفہ سجادیہ کبھی اٹھا کر دیکھیے, کبھی کوئی کتاب کہیں سے کھول لیجئے, اردو ترجمہ پڑھیے, عربی بھی نہیں پڑھیے. آپ جب اردو ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے تو جو دعا کی کتاب آپ نے اٹھائی ہے, پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کتاب کا نام صحیفہ سجادیہ, جو دعاؤں کی کتاب مشہور ہے, در حقیقت وہ فقط دعاؤں کی کتاب نہیں بلکہ صحیح عقیدے کی کتاب ہے. یعنی امام نے اس کتاب میں عقیدہ بیان فرمایا. اور کیسا عقیدہ بیان فرمایا؟ دعا مانگ رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ. بھائی دیکھیے, اگر مجھے اپنے دادا سے کوئی چیز مانگنی ہو, کوئی چیز مطالبہ کرنا ہو, یا کسی بزرگ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہو, میں کیا جانوں, مجھے کیا پتا کہ بڑے بوڑھوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ کسی مجتہد بہت عظیم عالم دین سے, بہت بڑے عالم دین سے آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ایک ہفتے تک یہی سوچتے رہیں گے کہ سوال میں الفاظ کیسے ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟
بھائی ہوگا نہیں ہوگا ایسا؟ میں کروں گا تو میرے ساتھ تو ہوگا، آپ کا مجھے نہیں پتا، جو سر ہلا رہے ہیں بہرحال وہ تو میرے ساتھ ہے، مولا آپ تمام کو سلامت رکھے۔ اگر ساتھ دیتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی بزرگ سے مجھے کوئی سوال کرنا ہو تو میں ایک ہفتے تک تو یہی سوچتا رہوں گا اور اسی فکر میں مبتلا رہوں گا کہ بھائی لفظ کون سا ہونا چاہیے، کون سے الفاظ کے ذریعے مخاطب کروں، سلام کس طرح سے کروں، اور سلام کے بعد آپ کو مخاطب کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے ساتھ ہمارا حال ہے۔ تو بھائی ہمیں کیا پتا کہ اس رب کریم کی بارگاہ میں کس طرح مخاطب ہونا ہے۔ نہیں ہوتی صحیفہ سجادیہ، زمانے کو نہ پتہ چلتا کہ خدا سے دعا کس طرح مانگی جاتی ہے۔ بھائی آدم نے کیسے دعا مانگی، نوح نے کیسے دعا مانگی، عیسیٰ نے کیسے دعا مانگی، ابراہیم نے کیسے دعا مانگی۔ ہر ایک نبی کی دعا اگر محمد کی دعا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر ایک نبی کی دعا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نبی نے کب کہاں کیسے کس طرح سے دعا مانگی، تو آپ زیادہ تحقیق میں نہ پڑھیں بلکہ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بھائی جس طرح چوتھے امام نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن خاصہ کیا ہے، کوئی سی بھی دعا اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے طلب اولاد کے لیے، طلب مال کے لیے، طلب مکان کے لیے، طلب عزت کے لیے، بیماری کو دفع کرنے کے لیے، ہر ایک موضوع پر دعا موجود ہے۔ اور یہ خاصہ امام کا کہ امام نے دعا کر کے بتایا کہ کس طریقے سے بارگاہ الہی میں مانگا جاتا ہے۔ بھائی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر سے گزر چکا ہے یقیناً، اور جملہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ بھائی رسول اسلام کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ دعا مومن کا اسلحہ۔ بولیں گے تو بات آسان ہو جائے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعا ہے مومن کا اسلحہ، رسول کا فرمان، اور عالم اسلام متفق کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ۔ تو بھائی جب جنگ کی باری آتی ہے تو جنگ میں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی جنگ لڑنے آیا ہو اور پھر اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، مثال کے طور پر یہیں جنگ ہو جائے میدان میں اور ہر ایک بندہ اپنا اسلحہ لے کر آئے، لیکن کچھ لوگ خالی ہاتھ آ جائیں، آپ ان سے پوچھو بھائی آپ کا اسلحہ کیا ہے، تو وہ آپ کو پلٹ کر کہتے ہیں کہ بھائی دعا میرا اسلحہ ہے۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ بھائی جنگ میں آپ دعا لے کر جائیں اگر، تو کیا خیال ہے، کام آئے گا نہیں آئے گا؟ مشکل مرحلہ ہے ذرا سا، لیکن بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی دعا اسلحہ ہے، لیکن یہ وہ اسلحہ نہیں ہے جو ظاہری جنگ میں کام آ جائے۔ اگر پہچاننا ہے کہ رسول نے کس نظر سے کہا اور کس نظریے سے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، صحیفہ سجادیہ اٹھائیے تو اس سے نظر آئے گا کہ جہاں سیاستوں کی اتنی سخت جنگ ہو، جہاں امام پر اتنی زیادہ نظر رکھی جا رہی ہو کہ عقیدے کی کوئی بات نہ کہیں، تاریخ کی کوئی بات نہ کہیں، حقیقت کی کوئی بات نہ کہیں، جہاں امام پر اتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہوں، وہاں دعا کے ذریعے سے امام نے دفاع کر کے آل محمد کا بتا دیا کہ دعا کس طرح سے اسلحہ ہوا کرتا۔ بھئی جہاں تقریر پر پابندی تھی، بولنے پر پابندی تھی، وہاں دعاؤں میں ہی ایسے ایسے جملے امام نے چھپا دیے کہ بھائی بڑی بڑی حکومتیں دعاؤں کے ذریعے گرتی ہوئی نظر آئی۔ امام نے دعا کو اسلحہ بنا کر دکھایا، تو دعا مانگی۔ اب دعا جب مانگ رہے ہیں تو آپ طریقہ دیکھیے، ہر چیز کا پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مجلس پڑھ رہے ہیں مولانا کس پیٹرن پہ پڑھی، پہلے کیا پڑھا، اس کے بعد کیا پڑھا، اس کے بعد کیا پڑھا، پھر کیا پڑھا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ربط مصائب کیسے دیا، اور اس کے بعد مصائب کیسے پڑھے، اور مصائب کے بعد دعا کیسے کروائی۔ پیٹرن دیکھا جاتا ہے نا۔ تو دعا کا بھی پیٹرن ہے، امام نے دعا کرنا سکھائی ہے۔ کیسے سکھائی؟ امام کا پیٹرن دیکھیے، ہر دعا کے شروع میں آپ کو کم و بیش 7 مرتبہ تو درود ملے گا، یعنی امام نے 7 مرتبہ درود بھیجا، اور ہر دفعہ درود بھیجا تو آل محمد کو جب مخاطب کیا، اے پروردگار درود بھیج محمد و آل محمد پر، اے پروردگار درود بھیج ان پر جنہیں تو نے خاص بنایا۔ الگ الگ لفظوں کے ذریعے سے درود بھیجا، اور درود بھیج کر بتایا کہ کس طرح سے دعا مانگی جاتی، اور دعا کے اختتام میں بھی 7 مرتبہ درود، یعنی حمد الہی کر رہے ہیں تو حمد الہی بھی آل محمد کے بغیر نہیں کر رہے، درود کے بغیر کوئی کام کیا ہی نہیں۔ مطلب امام نے جو جملہ کہا کہیں نہ کہیں آپ کو درود وہاں پر نظر آئے گا، بغیر درود کے کوئی عمل امام نہیں کر رہے۔ ہر عمل میں، ہر دعا میں، ہر جملے میں آپ کو درود ملے گا۔ تو امام نے ہر جملے میں درود کیوں رکھا؟ بھائی خود فرد اہل بیت ہے، خود چوتھے امام ہے، خود امام حسین کے فرزند ہے، خود رسول کی نسل میں سے ہے، ہر جملے میں درود، ہر دعا میں درود کا انبار کیوں لگایا؟ بھائی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کائنات کی کوئی بھی بات ہو، آل محمد کے بغیر اگر کلام کیا جائے تو کلام بیکار ہوا کرتا ہے، وہ کلام بہترین نہیں ہوا کرتا۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر سلام۔
ایک بلند آواز سے صلوات بھی پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. یعنی امام نے دعاؤں کے ذریعے سمجھا دیا اگر کلام آل محمد کے بغیر کیا جائے. بارگاہ الہی میں حمد الہی کر رہے ہیں نا, اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں, وہاں پر آل محمد کا اتنا کام کیا ہے. اب سمجھ میں آیا رسول کی ایک اور حدیث کی جسے امام نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. رسول نے جہاں فرمایا تھا کہ اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی ابن ابی طالب سے. زینت بخشو کیا مطلب بھئی یار رسول کیا فرما رہے ہیں, اپنی مجلسوں کو, مجالسکم لفظ مجلس نہیں ہے, لفظ مجالس ہے. مجلس یعنی ایک مجلس, مجالس یعنی کئی ساری مجالس. جیسے اس روڈ پر ایک مجلس ہو رہی ہے لیکن انچولی میں مجالس ہو رہی ہیں. توجہ ہے نا یہ میرے ساتھ, مولا آپ کو سلامت رکھے. مجالس, اب لفظ مجلس کا مطلب کیا ہے, بچے سمجھتے ہیں, بزرگ تو بہترین مجھ سے اچھے انداز میں جانتے ہیں. لفظ مجلس کا مطلب کیا ہے, جلسہ عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں, جلسہ, اور جلسہ سے بنا لفظ مجلس. مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ. اب جب کہیں جہاں کہیں کوئی بھی بیٹھ جائے تو رسول اس جگہ کی بات کر رہے ہیں, یعنی 2 لوگ بیٹھے, 4 لوگ بیٹھے, 50 لوگ بیٹھے یا 5000 لوگ بیٹھے, اسے مجلس کہا جائے گا. جہاں لوگ جمع ہو کر بیٹھ جائیں اسے کہا جاتا ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مجلس. اب مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. رسول نے کیا فرمایا, زینوا مجالسکم, جب کہیں جہاں کہیں بیٹھ جاؤ تو بھائی اگر چاہتے ہو اس جگہ میں وہ جگہ زینت والی بن جائے, وہ خوبصورت جگہ بن جائے, وہ حسین جگہ بن جائے, تو اس جگہ بیٹھ کر کچھ کرو یا نہ کرو ذکر علی کیا کرو. تو بھائی جب رسول جب رسول چبوترے پر بیٹھنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم چبوترے پر بھی بیٹھو تو وہاں بھی ذکر علی کیا کرو تاکہ وہاں بھی برکتیں نازل ہو جائیں. بھائی جب رسول 2 بندوں کے بیٹھنے پر ذکر علی کی پابندی لگا رہے ہیں تو فرش عزائے حسین پر رسول نے ذکر علی کی کیا پابندی لگائی ہوگی, کس قدر پابند کیا ہوگا. جہاں خالی بیٹھنے کی بات ہو رہی ہو, بھائی کرسیوں پر 4 لوگ بیٹھ جائیں تو وہاں تو ذکر علی لازم ہو جائے. تو جہاں فرش عزائے حسین بچھایا جائے وہاں اگر علی کے علاوہ کسی اور کی بات ہوگی تو بھائی کیسے ممکن ہے کہ اس مجلس میں زینت شامل ہو جائے. زینت کس طرح سے شامل ہوگی, ذکر علی کے ذریعے. یہ علی کا ہی ذکر ہے, علی کا ہی خاصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زینت داخل ہوتی ہے. زینت کا مطلب کیا بھائی, زینت زین سے نکلا اور زین العابدین امام کا لقب ہے. زین العابدین یعنی عابدین کی زینت. حسین ہو جائے وہ مقام جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں تو وہ مقام حسین اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس مقام پر بیٹھ کر ذکر علی ابن ابی طالب کرتے رہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. ایک اس سے بلند اور بہتر صلوات محمد والے محمد اللہ. تو لیجیے ذکر علی کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں کرنا. ابھی اگر سوال کیا جائے کہ بھائی مجلس میں علی علی کرتے رہیں, نعرے لگاتے رہیں, واہ واہ کرتے رہیں, حیدر حیدر کرتے رہیں اور پھر گھر چلے جائیں, سیکھا کیا ہے؟ بھائی نماز نہیں پڑھ رہی ہے نوجوان جو ہے ہماری نسل, اور روزے نہیں رکھ رہی ہے اور مسجدیں خالی ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ نوجوانوں میں نشہ چل رہا ہے اور فلانا ڈرامہ چل رہا ہے ٹی وی پر اور اس کا یہ اثر ذہن پر پڑ رہا ہے, اور فلانے ایپیسوڈ میں یہ بات اس طرح سے ہوئی. توجہ فرما رہے نہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ مولانا ان چیزوں پر بھی تو بات کریں. حالات حاضرہ کتنا شدید اہم پہلو ہے, کتنا اہم نقطہ ہے حالات حاضرہ. بھائی جنگ ہو گئی, فلانا ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, یہ معاملات ہو گئے, اس طریقے سے اتنے لوگ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, شہید جو ہوا پروردگار اس کے درجات بلند فرمائے, پہلے سے بلند ہیں, ہمیں دعا کرنے کی شہید کے لیے ضرورت توجہ ہے نہیں ہے. یہ مجلس کس کے لیے منعقد ہوئی ہے بھائی؟ اگر آپ نے حالات حاضرہ دیکھنے ہیں تو آپ ٹی وی کا ایک ریموٹ اٹھائیے, بٹن دبائیے, سینکڑوں چینل آپ کو حالات حاضرہ بتانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ وہاں جا کے حالات حاضرہ جانیے. اگر آپ نے نوجوانوں کا آپ نے اٹھا لی ذمہ داری کہ بھائی ان کو نمازی بنانا ہے, مسجدیں بھرنی ہے, تو یہ رمضانوں میں کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ رمضان میں درس کیوں نہیں رکھواتے؟ رمضان میں درس میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر جا کے نماز سیکھیے, وہاں پہ جا کے روزے سیکھیے, وہاں پہ جا کے ہر ایک اچھا عمل سیکھیے. کیوں آپ اپنے بچوں کو درسی مجلسوں میں نہیں بھیجتے, مدرسوں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ وہاں بھیجیے نا, تاکہ آپ کی وہاں پر تربیت ہو جائے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, خمس جہاد کی. اور اگر آپ کی اولاد کے دل میں یا نوجوانوں کے دل میں نماز کی محبت نہیں ہے تو معاف کیجیے گا کہ آپ کی تربیت میں ہی کوئی کمی ہے.
کہ جس دل میں حسین ابن علی کی محبت آ جائے ممکن نہیں ہے کہ اس دل میں نماز سے محبت پیدا نہ ہو. تو یہ تو لازمہ ہے. لیکن فرش ازا پر فضائل علی اور مصائب حسین کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا اور ہم اچھے بزرگوں کی پیروی کرنے والے ہیں. بھائی جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اور یہ بات کہ علی علی کرنے سے کیا ملے گا، علی علی کرنے سے کیا ہو جائے گا، اتنے نعرے لگانے سے کیا ہو جائے گا، اور بھائی فضائل اور وہی جنگیں اور وہی خندق وہی خیبر اور وہی فضائل وہی واقعات یہی سناتے رہیں گے اور یہ سنا کر چلے جائیں گے. اس سے حاصل کیا ہوا؟ اگر آپ حضرات کی توجہ ہو، بھائی اگر سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی مسائل پر آ جاؤں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھ کے بتائیے کہ آپ حضرات سننا چاہ رہے ہیں. معاملات ایسے ہو رہے ہیں فرش ازا پر کہ یہ باتیں ضروری ہے کرنا اور نوجوانوں تک پہنچے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ فرش ازا ہے، یہ میرے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے. یہ فرش ازا ہے، یہ میری پھپھو کے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے کہ میرا جیسے دل چاہے گا میں آ جاؤں، میں چڈے میں آ جاؤں، شارٹس میں آ جاؤں، بنیان ہو، بال کہیں جا رہے ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، پیر گندے ہو رہے ہیں. توجہ ہے نہیں ہے میرے ساتھ؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ بھائی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا احتیاط ہوتی ہے؟ لباس پاک صاف ہو، بہترین لباس ہو، خوشبو آپ کے پاس سے آئے، آپ کا منہ صاف ہو، دانت صاف ہو، ناخن صاف ہو، سر میں کنگھی ہو. مستحبات ہے نماز کے، نماز کے مستحبات ہے نا بھائی؟ ہے نہیں ہے نماز کے مستحبات؟ نماز میں مستحب ہے یہ سارے اعمال. موزے آپ کے صاف ستھرے ہوں، رومال بھی آتا، رومال بھی جو آپ کے پاس ہے وہ زیادہ گندا نہ ہو. اگر پیاز وغیرہ کوئی ایسی چیز کھائیے تو منہ میں دندان کر لیں. اچھا بھائی دیکھے گا کون نماز پڑھتے ہوئے؟ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندر کھڑا ہو کے اتنا اہتمام کرا، کنگھی کی، بال بنائے، عطر لگایا، خوشبو لگائی، سب کچھ کیا. نماز پڑھتے ہوئے کون دیکھ رہا ہے؟ کہا شریعت کا جواب آئے گا، علل الشرائع سے جواب آئے گا کہ بھائی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو. یعنی خالق کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، اپنے مالک کے سامنے، اپنے رازق کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو تو اہتمام کر کے جاؤ. یعنی اللہ کے سامنے جانے کے اتنے اہتمام، اللہ کی نماز پڑھنے کے اتنے اہتمام. اور جس حسین ابن علی نے اللہ کی توحید کو بچایا ہو، اللہ کی نماز کو بچایا ہو، بھائی اس کے فرش ازا پر آنا ہو تو کوئی اہتمام نہیں. توجہ فرما رہے نہیں؟ بھائی جس حسین کی وجہ سے نماز باقی ہے اس کے فرش ازا پر آنے کا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ لباس آپ کا کالا ہے تو بہترین ہونا چاہیے، پرانا ہو بھلے لیکن پھٹا پرانا ایسا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر برابر والے کو کراہیت ہو. توجہ فرمائیے، یہ باتیں ضروری ہیں کیونکہ ہو رہا ہے ایسا، دیکھا جا رہا ہے. بھائی لوگ چٹے میں فرش ازا پر آ رہے، کیجول کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ فرش ازا کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے کسی کا، یہ فرش ازا جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے بچھاتی ہیں. اس فرش ازا پر منتظر ہوتے ہیں چوتھے امام، اس فرش ازا پر آل محمد کی سواریاں آتی ہیں. تو یقیناً ہمیں اہتمام سے آنا چاہیے، ہمیں خیال سے آنا چاہیے کہ آج ان کی بارگاہ ہمیں جا رہے ہیں کہ جن کی بارگاہ ہمیں جانے کے لیے فرشتے تڑپتے ہوتے ہیں، فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے اور ہم آل محمد کی بارگاہ میں جائیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. تو لیجئے سوال کیا جاتا ہے، اور اب تو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں، سوال پہلے باہر سے ہو رہا تھا، اب یہی سوال اندر سے ہو رہا ہے. اب ہم میں سے ہی سوال پیدا کیا جا رہا ہے کہ بھائی اتنا علی علی کرتے ہو، کیا فائدہ ہے اتنا علی علی کرنے کا؟ ملتا کیا ہے علی علی کرنے سے؟ اگر آپ حضرات سننا چاہتے ہیں، بھائی سوال مجھ سے نہیں ہوا، آپ سے نہیں ہوا، کسی عام انسان سے نہیں ہوا، بلکہ سوال اس سے ہوا جسے سلمان محمدی کہا جاتا ہے. اور سوال یہی ہوا جو مجھ سے اور آپ سے آج ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے اسے چھوڑیے، سوال کیا ہو رہا ہے؟ بھائی اتنا علی علی کرتے ہو، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ علی نے فلاں جنگ میں یہ کیا، فلاں جنگ میں دروازہ ایسے اکھاڑا، فلاں جنگ میں فلاں کو بیچ سے اس طرح سے اپنے ذوالفقار سے وار کیا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. بھائی جو علی کے مقابلے میں آ گیا وہ زندہ نہیں رہا. اتنے واقعات، اتنے فضائل، اتنی جنگیں اور اتنے جملے، اتنا کرنے علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی سلمان سے آ کر کسی نے سوال کیا، اے سلمان اتنا علی علی کرتے ہو ملتا کیا ہے؟ اگر سننا چاہتے ہیں، بھائی کسی مسلمان کا اعتراض نہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کا جواب ہے، جواب اس کا ہے جو معرفت کے 10ویں درجے پر ہے. یہ گھبرایا نہیں. اگر کوئی عام مسلمان ہوتا تو سوال سن کر گھبرا جاتا. سوال کیا ہے؟ بھئی اتنا علی علی کرتے ہو ملتا کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ تمہارے مولا علی اپنی ٹھوکر مارتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اگر توجہات میرے ساتھ، اے سلمان اگر تم بھی یہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں کہ تمہیں علی علی کرنے کا کچھ فائدہ
ہوتا ہے. بھائی آپ بھی خاموش ہو جائیے, میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. مرضی آپ کے ذات سوالات پڑھیے محمد والے محمد کے ذات. نوجوان بیٹھے ہیں, کم سے کم اپنا سر ہلا دیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر رکھے ہوئے ہیں یہ کام کر رہے ہیں, آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اس قدر خاموشی رہے گی, سر بھی نہیں ہلا رہے. بھائی مجھ سے اگر کوئی ناراضگی ہے, تھکے ہوئے ہیں, گھر جانا ہے تو مجھے اشارہ کر دے, با خدا ابھی مسائل پڑھ کے اتر جاؤں. اگر سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھ کے بتائیے کہ آپ حضرات آمادہ ہیں. کتاب کا نام نفس الرحمن فی فضائل سلمان, پیچھے گلی میں ترابی لائبریری ہے. میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں لیکن ایڈریس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کتاب آپ کو آسانی سے مل جائے. نفس الرحمن فی فضائل, بھائی بولیں گے تو بات آسان ہو جائے, فی فضائل سلمان. جناب سلمان محمدی کے فضائل میں کتاب لکھی گئی, اور کتاب لکھنے والے نے اس واقعے کو نقل کیا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا, اتنا علی علی کرتے ہو ملتا کیا ہے؟ اگر تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ, کیونکہ تمہارا مولا علی مردے زندہ کرتا تھا اپنی ٹھوکر سے. اگر تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ تو مانے کہ علی علی کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. بھئی اب مسلمان نہیں تھے, صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ سلمان تھے. مسکرائے گھبرائے نہیں, مسکرائے اور مسکرا کر بتا دیا کہ میں نفس مطمئنہ کا چاہنے والا ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا نوکر ہوں. فوراً مسکرا کر کہا چلو مردہ کہاں ہے. ایک مرتبہ چلے, اب جیسے ہی چلے تو مردے کے سرہانے کھڑے ہوئے, اور سرہانے کھڑے ہو کر زیر لب کچھ دہرانے لگے. بس یہ جملہ محفوظ فرمائیے گا, زیر لب کچھ دہرانے لگے. کیا دہرانے لگے, کیا پڑھنے لگے؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ سلمان زیر لب وہ ورد اور وہ دعا پڑھ رہے تھے کہ جو جناب عیسیٰ ابن مریم کوئی معجزہ دکھانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اور لکھنے والے نے ایک اور خاصہ لکھا, چلیے خاموشی سے سن رہے ہیں, آپ کی مرضی, خاموشی سے ہی سنیے, میں تو اپنی نوکری پوری کروں. بھئی لکھنے والے نے لکھا کہ جناب عیسیٰ جو دعا پڑھا کرتے تھے, سلمان نے اس مقام پر وہی دعا پڑھی. اچھا سلمان کا اور عیسیٰ کا تعلق کیا ہے؟ نوجوانوں تک یہ بات بھی پہنچے, کتاب آپ خاص طور پر خرید کے پڑھیے. تعلق کیا ہے, واسطہ کیا ہے؟ لکھنے والے نے لکھا جناب سلمان محمدی جو علی ابن ابی طالب کے صحابی ہیں, جو سیدہ کے دروازے پر جھاڑو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ سلمان جسے رسول اپنا بھائی کہہ کر پکارے, سلمان منا اہل بیت کہیں, جسے سیدہ چچا کہہ کر پکارے, جسے علی اپنا بھائی کہہ کر پکارے, وہ سلمان. عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ لکھنے والے نے لکھا 550 برس آپ کی عمر مبارک ہے. اور جناب سلمان کوئی عام آدمی نہیں ہے جسے فارسی کہا جاتا ہے. یہ فارسی کیوں کہا جاتا ہے؟ جس قبیلے سے تعلق ہے وہ قبیلہ آتش پرست تھا, لیکن جناب سلمان جب سے بالغ ہوئے تب سے مسلمان ہیں. کس کے مسلمان تھے؟ عیسیٰ کے دین پر تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ میں سے تھے. توجہ فرما رہے نہیں؟ جناب عیسیٰ ابن مریم کے اوصیہ میں سے ہیں جناب سلمان محمدی. اور کتاب کا حوالہ میں آپ کو دے چکا, اور کتاب اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی, آپ خود اپنی آنکھوں سے حوالہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیجئے جناب 550 برس کی زندگی, عیسیٰ ابن مریم کے اوصیہ میں سے جناب سلمان, اور دعا پڑھ رہے ہیں کون سی؟ جو دعا جناب سلمان پڑھا کرتے تھے, جناب عیسیٰ پڑھا کرتے تھے. دعا پڑھی, کیا دعا پڑھی؟ تو لکھنے والے نے لکھا عیسیٰ جب بھی معجزہ دکھایا کرتے تھے تو معجزہ دکھانے سے پہلے دعا پڑھا کرتے تھے, اور زیر زبان یہ جملہ دہرایا کرتے تھے, اللہم بحق محمد و بحق علی. عیسیٰ نے جب جب مردہ زندہ کیا تو یا تو محمد کا واسطہ دیا یا علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیا. اب سلمان مردے کے سرانے کھڑے ہوئے, اور مردے کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ زیر لب کوئی دہرانا شروع کیا, ورد کرنا شروع کیا, اللہم بحق محمد و بحق. اپنے مولا کا نام لینے میں بھی شرمائیں گے تو پھر بات تو آگے نہیں بڑھ پائے. بحق مولا آپ کو سلامت رکھے, بحق علی. جیسے ہی ورد دہرایا, ایک مرتبہ قبر پہ ٹھوکر ماری, جیسے ہی ٹھوکر ماری دیکھنے والوں نے دیکھا قبر پہ لرزہ طاری ہوا, قبر پھٹی, ایک اچانک سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہوا, اور اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد اپنا کفن جھاڑا, اور جھاڑنے کے بعد عجیب کام کیا. بھئی صحرا کا رخ کیا, اور صحرا کا رخ کر کے چیختا چلاتا ہوا بھاگا, این جملی این جملی این جملی, میری اونٹنی کہاں ہے, میری اونٹنی کہاں ہے, میری اونٹنی کہاں. بھئی عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر حیران تھے کہ مردہ زندہ ہو گیا, وہ اب اس بات پر زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ بولتا ہوا کیا بھاگا ہے. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بھئی یہ بولتا ہوا کیا بھاگا؟ تو اپنا اعتراض بھول گئے اور سلمان سے پوچھنے لگے, اے سلمان یہ بتاؤ یہ بولتا ہوا کیا بھاگا ہے؟ کیا مطلب این جملی این جملی, میری اونٹنی کہاں ہے, میری اونٹنی کہاں ہے, یہ کیوں بولتا ہوا بھاگا؟ تو سلمان کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, اور مسکراتے ہوئے ایک مرتبہ سلمان نے کہا
کہ اس عمل کے ذریعے تمہارے ہر اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں. بھائی سلمان نے ان سے پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے بھائی جواب دے سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ایسے دے سکتا ہوں کہ اس نے جب یہ کھڑا ہوا تو میں نے اسے زندہ کیا اسی علی ابن ابی طالب کے نام سے کہ جس کا ذکر میں اٹھتے بیٹھتے کرتا رہتا ہوں. اور دوسری بات کہ بھائی علی علی کرنے سے ملتا کیا ہے تو سنو, یہ مردہ جب قبر سے اٹھا تو یہ آواز لگاتا ہوا بھاگا, میری اونٹنی کہاں ہے, میری اونٹنی کہاں ہے. وہ اس لیے آواز لگائی کیونکہ جب ملک الموت نے اس سے ملاقات کی تھی اس وقت یہ صحرا میں موجود تھا, اس کی اونٹنی کھو گئی تھی اور یہ اپنی اونٹنی کو تلاش کرتے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا, میری اونٹنی کہاں ہے, میری اونٹنی کہاں ہے, این جملی این جملی. اور اسی دوران یہ آواز اس کے گلے سے نکل رہی تھی, اسی دوران ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا. جب اسے قبر سے دوبارہ اٹھایا گیا, توجہ میرے ساتھ رہے, تو اس کی زبان پر وہی جملے اور وہی کلمات تھے جو اپنی زندگی میں آخری وقتوں میں جو جملے ادا کرتے ہوئے یہ مرا تھا. تو یہ اپنی قبر سے جب اٹھا تو اس کی زبان پر وہی جملے تھے جو یہ بولتا ہوا مرا تھا. اب سلمان مسکرائے اور کہا سنو, میں اتنا علی علی اس لیے کرتا ہوں کہ جب مجھے قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے تو میری زبان پر کسی اور کا نام نہ ہو بلکہ اپنے آقا علی ابن ابی طالب کا نام ہو. توجہ فرمانا نہیں, علی علی کرنے کا کیا فائدہ؟ بھئی چاہتے ہیں اگر قبر سے اٹھیں اور زبان پر علی علی ہو. کیوں رسول نے کہا تھا زینوا مجالسکم, قبر میں لٹائے جائیں گے تو جب منکر نکیر آئیں گے تو کمر کے بر آپ کو بٹھا دیا جائے گا, اسی لیے تو کمر کی ٹیک لگواتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھنے میں آسانی. توجہ فرما رہے نہیں؟ تو وہاں بھی اگر زبان پر علی علی ہوگا تبھی قبر میں زینت آئے گی. اگر چاہتے ہیں دنیا و آخرت زینت والی ہو جائے تو کچھ اور نہ کیجئے, زندگی میں بس علی علی کرتے رہیے. زندگی بھی زینت والی ہو جائے گی, آخرت بھی مولا آپ کو سلامت رکھے زینت والی ہو جائے گی. لیجئے سلمان نے مردہ زندہ کیا اور زندہ کرتے کرتے اس واقعے میں عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے کا بھی ذکر آ گیا. لیکن ہمیں جس کا ذکر کرنا ہے اسے زین العابدین کہا جاتا, اور یہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. علی کو جا, علی کے نوکر نے ٹھوکر ماری ہو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, تو یہ تو علی کے بیٹے علی کے فرزند ہیں. واقعہ کیا ہوا, وہ مرد بلخی کہ جو ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور امام کی زیارت کے لیے بالخصوص آتا تھا. ان دنوں میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جس کی بیوی راستے میں مر جاتی. توجہ فرما رہے ہیں آپ نے؟ بھائی آپ تو سنی ہوئی باتوں پر بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں سنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. ایک اس سے بلند اور بہتر تاکہ مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے. وہ مرد بلخی جو ہر سال امام کی زیارت کو آتا تھا, اور جب بھی حج سے امام کی زیارت کرنے جاتا اور پھر حج کے بعد زیارت کے بعد گھر جاتا تو بیوی یہ اعتراض کرتی تھی کہ تم امام کے لیے تو بڑے تحفے لے کے جاتے ہو, اور کیسے امام ہیں تمہارے کہ جو تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتے. توجہ ہے نہیں؟ ایران کا شہر ہے بلخ اور اس کا رہنے والا تھا, لیکن عقیدے کا بہت اچھا تھا, اور اتنا اچھا تھا کہ آج تک اس کا ذکر مجلسوں میں کیا جا رہا ہے. اگر قیامت تک زندہ رہنا ہو تو کم سے کم اس واقعے سے اتنا تو سمجھ آ جاتا ہے کہ عقیدہ اچھا رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا ذکر قیامت تک باقی رہے. عقیدہ اچھا تھا. کیا اچھا عقیدہ تھا؟ جیسے ہی بیوی نے یہ جملہ کہا, توجہ فرمائیے گا, کیا کون کہہ رہی ہے؟ بیوی. کیا کہہ رہی ہے؟ اعتراض کر رہی ہے امام پر. ان کے لیے تو تحفے لے کر جاتے ہو, کیسے امام ہے تمہارے, تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتے. اب بیوی کہہ رہی, اس نے فوراً پلٹ کر کہا خبردار, اپنی زبان بند رکھو, کیونکہ میں جس امام کے پاس جاتا ہوں وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر یہاں کی باتیں بھی سن لے. بھائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس نے کس کو خاموش کروایا؟ کس کو خاموش کروایا؟ دیکھیں آپ نام لینے میں بھی گھبرا رہے ہیں. عقیدے کے معاملے میں اگر بیوی بھی مخالفت پر آ جائے تو اسے بھی خاموش کرا دینا چاہیے. توجہ فرما رہے نہیں؟ بیوی کو خاموش کروا دیا. کہا خبردار ایسی بات نہ کہو, بلکہ وہ تو وہ لوگ ہیں, وہ امام ہیں, وہ کریم اور وہ سخی ہیں کہ یہ جو روٹی تم کھا رہی ہو یہ انہی کے صدقے میں ہی تو کھا رہی ہو.
اگر ان کا صدقہ نہ ہو تو ہمارے آب و دانے کے لالے پڑ جائیں، خبردار ان کے لیے کچھ نہ کہنا. کہا اچھا اگر اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں تو ذرا مجھے بھی ان کی زیارت کے لیے لے چلو، میں بھی تو دیکھوں. اب یہ جا رہی تھی زیارت کے لیے، واقعہ آپ نے سنا ہوا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا. زیارت کے لیے چلی تو ایران سے مکہ بڑا طویل سفر ہے، ہوائی جہاز تھے نہیں، گاڑیاں تھیں نہیں، بڑا طویل سفر. اور اس طویل سفر کی عادت مرد کو تھی، اس کی زوجہ کو نہیں تھی. راستے میں کیا ہوا، زوجہ کی طبیعت بگڑی، طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت خراب ہونے کے نتیجے میں انتقال کر گئی، مر گئی. جب مر گئی تو دیکھیے قابل غور بات ہے، واقعہ تو آپ فراوانی سے سن جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غور کر لیا جائے تو بڑے بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. عقیدے والا ہے، محبت والا ہے، عاشق ہے، امام پر جان قربان کرنے والا ہے مرد بلخی. کیا کیا، بیوی مر گئی راستے میں. اچھا جی میں اور آپ ہوتے تو کیا کیا جاتا؟ بیوی نہیں چلے، مثال کے طور پر کوئی ہم سفر ہے، راستے میں اگر مر گیا، اور ایسے راستے میں جہاں بائی روڈ ہم یہاں سے نجف جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، اور مدینے بھی کہاں، امام کی زیارت کے لیے، اور اونٹوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. اگر راستے میں کوئی ہم ہوتے اگر اس سچویشن میں تو کیا کرتے ہیں؟ اخلاقی فریضہ تو یہ بنتا ہے کہ پہلے اسے دفن کریں پھر سفر آگے. ایسا ہی ہے نہیں ہے بھائی؟ کم سے کم اخلاقی فریضے پہ تو بول دیجئے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. اخلاقی فریضہ یہ ہے پہلے اسے دفن کریں بھائی. کفن و دفن ہوگا پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. ایسے ہی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے بھائی، کوئی درندہ کھا جائے، کوئی کچھ ہو جائے، کوئی لے کر چلا جائے، لاش خراب ہوگی، آنے والے مسافروں کی تکلیف ہوگی. نہیں، اپنی زوجہ کو وہی چھوڑا، اسی حالت میں چھوڑا، اور چھوڑ کر سیدھا امام کی بارگاہ میں گیا. بھائی عقیدہ دیکھیے کس قدر بلندی پر ہے کہ زوجہ کو دفنایا نہیں بلکہ چھوڑ کر گیا. کیوں بھائی؟ عقیدے کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ مری ہوئی بیوی کو بھی پلٹا سکتے ہیں، وہ موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتے. ایک مرتبہ گیا، جیسے ہی پہنچا امام سجدے کی حالت میں تھے، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے مخاطب ہو کر کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میری زوجہ کے راستے میں انتقال ہو گیا. کہا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ امام نے مصلی بچھایا، توجہ فرمائیے گا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، نماز کو مکمل کیا، طویل سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا. دعا مانگنے کے بعد کہا جاؤ اور جس مقام پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے اپنی زوجہ کو لے کر آ جاؤ. جہاں چھوڑ کر آئے تھے وہاں سے لے کر آ جاؤ. امام نے یہ نہیں کہا، روایت کا جملہ، امام نے نہیں کہا کہ وہ زندہ ہو گئی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر، نہیں، جہاں چھوڑ کر آئے تھے اس کو لے کر آ جاؤ. اب یہ گیا، جیسے ہی گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں مری ہوئی بیوی کو چھوڑا تھا وہاں زندہ بیٹھی ہے، اور پہلے سے زیادہ صحت مند بیٹھی ہے. توجہ فرما رہے نہیں؟ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. اور جیسے ہی گیا تو حیران ہوا، فوراً جا کر اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا چیز ہوئی؟ تو اس نے فوراً بیان کرنا شروع کیا. بھائی اس سے بھی تو سننا ہے نا، امام پر تو یقین ہے ہی ہے، سننا بھی تو ہے کہ ہوا کیا. فوراً پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میری روح ملک الموت لے کر پرواز کر رہا تھا، ابھی 5ویں یا 6ٹھے آسمان پر پہنچے ہی تھے کہ ایک نورانی جوان نمودار ہوا، اور اس نے ملک الموت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ملک الموت، جرأت کیسے ہوئی کہ میری زائرہ کو میری زیارت سے پہلے میری زیارت سے محروم کر دیا. واپس لے کر جاؤ اور اس کی روح کو اس کے جسم کے حوالے کر دو، اور خبردار میں نے خدا سے اس کی 30 سال کی زندگی مانگ لی، اب 30 سال تک اس کے آس پاس نظر مت آنا. پہنچاؤ. بھائی روح کو پہنچایا، جیسے ہی روح کو پہنچایا تو یہ زندہ ہوئی. جیسے ہی زندہ ہوئی تو فوراً اپنے شوہر کے ساتھ چلی. جیسے ہی امام کی بارگاہ میں آئی تو امام سجدے کی حالت میں تھے، حجرے کے اندر داخل ہوئی، سلام کیا. امام نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بس میں نے متوجہ کروانا ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اور روایت کرنی ہے. امام نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو فوراً اس کی زوجہ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ وہی نورانی نوجوان ہے کہ جس نے ملک الموت سے میری زندگی کی ضمانت دلوائی تھی. میں بھی ایمان لے آئی اور یقین رکھتی ہوں کہ یہی وہ امام ہے جو زندگی دینے پر بھی اختیار رکھتا ہے، موت دینے پر بھی اختیار رکھتا ہے. بھائی واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، آپ خاموش رہے، مجھے کوئی آپ سے شکایت نہیں، لیکن جملہ اب آنے والا ہے. اگر یہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. اور جملہ کیا ہے؟ بھائی عقیدے والا تھا مرد بلخی تو جانتا تھا، لیکن بیوی کو دکھانے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے امام نے کیا فارمیلٹیز کی، کیا اقدامات کیے. جیسے ہی اس نے بتایا بیوی مر گئی، امام نے پہلے مصلی بچھایا، تجدید وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد کہا کہ جا تیری بیوی
حیات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تیری بیوی پلٹ چکی، جا لے کر آ. اب ایک چھوٹا سا سوال نوجوانوں سے، کیا چوتھے امام اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر اللہ ان کی دعا کو پورا کرے؟ کیا امام محتاج ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر تھوڑا سا کھل کے بول دیں گے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ سب کا یقین میرے یقین کے جیسا ہی ہے. بھائی امام محتاج ہے؟ نہیں ہے محتاج. اگر امام براہ راست بھی دعا مانگ لیں تو دعا قبول کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے ہو جائے گی کہ خدا کی وہی مرضی ہوتی ہے جو آل محمد کی مرضی ہو. تو امام محتاج نہیں ہے، لیکن امام نے پروٹوکولز تو کیے، یہ فارمیلٹیز تو کی، یہ اقدامات تو کیے. کیا اقدامات کیے؟ مصلی بچھایا، ہر ایک چیز کی. امیر المومنین بھی یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے. سیدہ بھی اگر یہودی کی شادی میں گئیں، توجہ ہے نہیں؟ اگر شادی میں گئیں تو کیا کیا سیدہ نے؟ بھائی کہانی تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا. جب شادی میں گئیں تو دلہن مر گئی یا دولہا مر گیا یا دونوں مر گئے، توجہ ہے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے کیا کیا؟ فوراً مصلی بچھا دیا. محتاج تھی سیدہ؟ خدا نہ بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی. مولا آپ کو سلامت رکھے. محتاج نہیں تھے، لیکن کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ علی کے واقعات بہت مشہور تھے کہ مردے زندہ کر دیتے ہیں. واقعات مشہور اس قدر زیادہ ہو گئے کہ اگر علی کی جگہ پر سیدہ بھی ایسے معجزات دکھاتی اور بنا مصلی بچھائے دکھاتی تو بھائی جو علی کی محبت میں نصیری ہو رہے تھے، بھائی اب تک شوہر کے نصیری مل رہے تھے، ابھی بیوی کے بھی نصیری ملنا شروع ہو گئے. اسی لیے سیدہ نے مصلی بچھائے. لیجئے زین العابدین نے بھی مصلی بچھایا اور ہر ایک امام مصلی بچھا رہا. بات آئی امام جعفر صادق علیہ السلام تک. ابھی بھی کچھ لوگ مجھے خاموش نظر آ رہے ہیں. اگر مل جل کر صلوات پڑھ دیں گے چھٹے امام کی ذات پر. علامہ تبریسی، کتاب کا نام احتجاج تبریسی، انتہائی مشہور و معروف کتاب ہے اور شیعہ کتاب ہے. اور واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے. جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا، لیکن مجھے افسوس نہ ہونے پائے کہ میں نے غلط جگہ غلط جملہ سنا دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، دنیا و آخرت کی آپ کی تمام تر بلاؤں کو دور فرمائے. لیجئے جملہ کیا لکھا. لکھنے والے نے، روایت کرنے والے نے لکھا کہ ایک مرتبہ چھٹے امام کے دور میں واقعہ پیش آیا. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ امام کے پاس ایک شخص آیا روتی ہوئی حالت اور آ کر کہا، مولا اے فرزند رسول، میرا بھائی مر گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا اور ایسی حالت میں مرا ہے کہ 2 بیویاں ہیں اور اس کے پیچھے 6 بچے ہیں. اور یہ مرا ہے تو کچھ مال چھوڑ کر مر گیا. کچھ مکان ہے، کچھ زمین ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ مویشی ہے اور کچھ رقم ہے. لیکن اس نے مرنے سے پہلے وصیت نہیں کی. اب اگر میں اس کی میراث کو تقسیم کرتا ہوں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی. توجہ فرما رہے نہیں؟ بھائی چاہتا کیا ہے؟ پلٹ کر کہا، چاہتا یہ ہوں کہ اسے زندہ کر دیں، بس اتنی مہلت اور دلوا دیں خدا کی بارگاہ سے زندگی کی کہ وہ اپنی وصیت مکمل کرے اور پھر انتقال کر جائے. امام نے کہا چلو کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی کر دیتے ہیں. امام چلے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب امام چلے تو امام کے پیچھے لکھنے والے نے کتاب کی ذمہ داری کے ساتھ، روایت کی ذمہ داری کے ساتھ اور ایک ایک جملے کی ذمہ داری کے ساتھ، میں کتاب دکھانے کا روادار ہوں، اگر جملہ غلط ہو تو میری گردن اور آپ کی تلوار. لکھنے والے نے عجیب تعداد لکھی. جب امام چلے تو امام کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ تھے کہ جو امام پر یقین نہیں رکھتے تھے، شک کرتے تھے امام پر. تعداد پتہ ہے کتنی لکھی؟ لکھنے والے نے لکھا 3 لوگ تھے. بھائی کتنی عجیب بات ہے کہ امام کے خلاف جتنے بھی لوگوں نے خروج کیا، چاہے وہ پہلا ہو یا چھٹا ہو، تعداد ملتی جلتی ہی نظر آتی ہے. لیجئے 3 لوگ چلے. اب 3 لوگ چلے تو یہ چلے باتیں کرتے ہوئے کہ چلو دیکھیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں آل محمد، بڑی باتیں کرتے ہیں صادق آل محمد کہ بھائی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے ہیں، ہر ایک علم کو جانتے ہیں، ہر ایک بات کو جانتے ہیں، عالم میں سب سے بڑے یہی ہیں، معجزات بھی یہی دکھاتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں. آئیے دیکھیں بھی تو کہ ان کی باتوں میں حق ہے یا نہیں. توجہ فرما رہے نہیں؟ اب چلے. اب جو چلے کہ مردہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ امام مردے کے سرانے کھڑے ہوئے، دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد کہا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے اذن سے. توجہ ہے نہیں ہے میرے ساتھ؟ علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے کہا قم باذن اللہ، مردہ نہیں اٹھا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ بھائی بات پریشان ہونے والی ہے واقعی ہے. ابھی تک آپ ویسے ہی پریشان بیٹھے تھے، لیکن اب میں نے روایت ہی وہ سنا دی جو آپ کو واقعی پریشان کر دے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے.
تو بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں. ٹھوکر ماری, کہا قم باذن اللہ, مردہ اٹھ گیا. آئیے نیا جملہ سنیے. کیا جملہ؟ امام نے ٹھوکر ماری, کہا قم باذن اللہ, مردہ نہیں اٹھا. علامہ تبریزی کتاب بھی شیعہ, عالم بھی شیعہ. دوسری مرتبہ جب لوگ حیران ہوئے نا, پریشان ہو گئے, چاہنے والے پریشان ہو گئے اور جو چاہنے والے نہیں تھے وہ خوش ہونے لگے. دوسری مرتبہ ٹھوکر ماری, کہا قم باذن اللہ, مردہ زندہ نہیں ہوا. تیسری مرتبہ امام نے دعا مانگی, قم باذن اللہ, کہا ٹھوکر ماری, مردہ تیسری دفعہ بھی زندہ. اب یہ کونیاں مار کے ایک دوسرے سے کہنے لگے, دیکھا, توجہ فرما رہے نہیں, دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا. یہ آل محمد کی باتیں ایسے ہی مشہور ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں, کوئی معجزہ نہیں دکھاتے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ جیسے ہی امام 3 مرتبہ کہہ چکے اور مردہ نہیں اٹھا, اب امام نے آسمان کی جانب اپنا چہرہ انور کیا, اپنا منہ آسمان کی جانب کیا, پھر دوبارہ مردے کو دیکھا, اب ٹھوکر ماری اور کہا قم باذنی, اٹھ جا میرے اذن سے. جیسے ہی امام نے کہا اٹھ میرے اذن سے, بھائی زمانے نے دیکھا جو مردہ 3 مرتبہ قم باذن اللہ سے نہیں اٹھا, امام نے کہا قم باذنی, اور مردہ اٹھتا ہوا نظر آیا. بھائی امام نے کہا میرے اذن سے اٹھ جا, مردہ اٹھ گیا. اب سمجھ میں آیا بھائی امام محتاج نہیں ہے قم باذن اللہ کے, خدا نے اختیار دیا ہوا ہے. یہ اختیار امامت ہے. یہ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو کرتے ہیں وہ خدا کا عطا کیا ہوا ہے, بس ہم محتاج یوں ہیں کہ ہمیں قوم سے خوف ہے کہیں یہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں, ہمیں خوف ہے کہیں یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں, ورنہ امام محتاج نہیں ہے, امام کو مکمل اختیار ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی طرف. امام نے کہا قم باذنی. اب قم باذن اللہ ہو یا قم باذنی ہو, اس بات میں تو بحث ہے ہی نہیں, اور اس بات کو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی امام نے کیا کہا اور کیسے کہا اور کیوں کہا اور کب کیسے کتنا لمبا مصلی بچھایا اور کب کس طرح سے کتنا لمبا سجدہ کیا. بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ جو خدا کی مرضیوں کو خرید لے, اس کی نسل کو خدا اپنی مرضیاں اور اپنے اختیارات عطا کر دیتا ہے. تو موت کی بات ہو, حیات کی بات ہو, اختیارات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ آل محمد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو جو زندگیاں دے رہا ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے, جو موت بانٹ رہا ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے, جو رزق تقسیم کر رہا ہے وہ آل محمد کا گھرانہ ہے. بھائی جس کے صدقے میں پانی پی رہے ہیں وہ آل محمد کا گھرانہ. ہر ایک نعمت, بیمار ہو جائیں تو اس علم کے پھریرے سے جو ہوا آتی ہے, اس سے بڑا کوئی اور دواخانہ کائنات میں نہیں ہے. یہ ہمارے لیے شفا کا کام کرتی ہے. گلا خراب ہو جائے, طبیعت خراب ہو جائے, سبیلوں سے جو پانی مل رہا ہے سچے دل کے ساتھ یہ پی لیجئے. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز شفا کا کام, بھئی جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھئی جو پریشان حال ہے وہ اس فرش ادا پر آ جائے, وہ بے فکر و بے پریشان ہو جائے گا, اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جو بیمار ہو جائے وہ ان دنوں کی ان مجلسوں میں آ جائے, اور ایک زنجیروں کے ساتھ جو تابوت برآمد ہوتا ہے اس تابوت کو پکڑ کے اپنی بیماری بتا دے, اس کی بیماری دور ہو جائے گی. کس کا تابوت ہے؟ اس کا تابوت ہے کہ جو کربلا میں موجود تو تھا لیکن ایسے عالم میں موجود تھا کہ شہزادی بیان کرتی ہیں کہ کبھی عابد کو بیدار دیکھتی تھیں تو اگلے لمحے میں عالم غشی میں دیکھتے تھے. یعنی کب غش آ جاتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا, ابھی بیدار ہوئے ابھی غش میں چلے گئے. کائنات کے اختیار رکھنے والا, ٹھوکر سے مردے کو جلانے والا, بھائی پانی کو ہیرے جواہرات میں تقسیم کرنے والا, ہر ایک نعمت اپنے چاہنے والے کو عطا کرنے والا. اگر زمانے نے دیکھا چوتھے امام کو تو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں خاردار توق ہے. ایسے عالم میں امام چلتے ہیں کہ گردن کو جھکایا ہوا ہے, اور گردن ایسے ہی نہیں جھکی ہوئی, بھائی کمر کی توق سے, گردن کی بیڑی سے, گردن کی خاردار ایسے توق سے گردن نہیں جھکی ہوئی, بلکہ گردن اگر جھکی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جھکی ہوئی ہے کہ ایک چھوٹی سی رسی کے ذریعے سے, ارے سجاد کی گردن سے اس کی ننھی بہن کو باندھا گیا ہے. جب کبھی زین العابدین چلتے ہیں تو گردن کو جھکا کے چلتے ہیں, جب کبھی سر اٹھانا چاہتے ہیں تو بہن آواز لگا کر کہتی ہے بھیا سجاد, ارے رسی سے میرا گلا کھنچتا ہے, اے بھیا سجاد اپنی گردن کو جھکائے رکھیے. بس
عزیزوں وہ امام کائنات کے اختیارات رکھنے والا ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. جانتے ہیں بہن کو جب کبھی پانی ملتا تھا بہن پانی پیتی نہیں تھی بلکہ پانی لے کر آتی تھی اور بھائی کی بیڑیوں پر ڈال دیتی تھی, ہتھکڑیوں اور زنجیروں پر ڈالتی تھی کہ گرمی کی شدت سے ہتھکڑیاں اس قدر گرم ہو جاتی تھی کہ امام کا پسینہ بھاپ بنتا ہوا نظر آتا تھا, امام کے سر سے بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی, اس قدر گرمی کی شدت تھی. لیکن عزیزوں امام نے صبر کیا. ایسے ہی نہیں صبر کا پروردگار کہا جاتا ہے, ایسے ہی نہیں ارے غیرت کا خدا کہا جاتا ہے. بس عزیزوں وہ وقت بھی اس امام نے دیکھا کہ جب آنکھوں کے سامنے 13 ضربوں سے بابا کا سر جدا کیا جا رہا تھا. یہ وہ امام ہے جو بابا کے ساتھ ہر ایک لاشے پر پرسہ دے رہا تھا. عزیزوں جانتے ہیں نا حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لائے, ارے سب سے پہلے جس نے حسین کا استقبال کیا اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے تو زین العابدین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. ارے اون و محمد کے لاشے آئے سجاد نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. لیکن عزیزوں یہ وہی امام ہے کہ جو کربلا میں آنسوؤں سے روتا رہا, لیکن 10 محرم کے بعد اسی سجاد نے جب آنسو بہائے تو پانی نہ نکلا بلکہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ لہو روتا رہا. عزیزوں 12 محرم کا دن آیا, بس چند جملے مصائب کے سن لیجئے جناب سیدہ آنکھ سے راضی ہوں. ارے بالخصوص آج تو سکینہ اپنے بھیا سجاد کا پرسہ لینے کو آئی ہوں گی, آواز دیتی ہوں گی ہے کوئی میرے بیمار بھیا پہ رونے والا, ہے کوئی میرے بابا کے عزادار پہ پرسہ دینے والا. بس عزیزوں وہ تاریخ بھی کتابوں میں آئی کہ جس تاریخ میں زین العابدین بعد کربلا دوبارہ کربلا پہنچے, اب جو لاشوں کو دفنانا شروع کیا. ہاں یہ 12 محرم کی تاریخ ہے جو لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا. تو پہلے اون و محمد کے لاشے کو دفن کیا, اس کے بعد قاسم کے لاشے کو دفن کیا, اس کے بعد ارے حسین کے لاشے کے نزدیک جب آئے ارے زین العابدین نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. ارے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے بابا کے لاشے تک پہنچے ہیں. حسینوں پہ ہاتھ مارنا عزاداروں, ارے مظلوم کربلا کا پرسہ دینے کو آئے ہیں. ایک مرتبہ بابا کے لاشے پر پہنچے, آواز دے کر کہا اے بنی اسد کے لوگوں ذرا ایک چٹائی تو لے کر آنا. اب جو چٹائی کا مطالبہ کیا تو کسی نے سوال کیا مولا چٹائی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں, اب تک جو لاشیں دفنائے تو کسی میں چٹائی کا مطالبہ نہ کیا. ایک مرتبہ روتے ہوئے ارے چوتھے امام نے جواب دیا میں چٹائی کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں, ارے میرے بابا کے لاشے کو اس قدر پامال کیا گیا, ارے ٹکڑے جمع کر کے میں چٹائی میں جمع کروں گا اس کے بعد قبر کے حوالے کروں. ارے زین العابدین نے بابا کا لاشا دفنایا. اب جیسے ہی قبر سے باہر آئے قبر کو بند کیا, ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کر کہا اے مولا سجاد ایک لاش اور باقی ہے جو فرات کے کنارے پڑی ہے, ارے جو پہچان میں نہیں آتی, اس پر کوئی نشانی بھی نہیں لگی ہوئی. ارے زین العابدین نے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کیا اور کہا وہ لاشا کسی اور کا نہیں بلکہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا ہے. اب جو عباس کے لاشے پر آئے, ارے حسین کے لاشے پر چٹائی مانگی ہے نا, روایت کا جملہ ہے عباس کے لاشے پر زین العابدین نے اپنی عبا کو پھیلایا, ارے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا. روتے جاتے تھے, ٹکڑوں کو جمع کرتے جاتے تھے, ہر ایک ٹکڑے کو جمع کر چکے. آخر میں کربلا کی خاک کو جمع کیا, اپنی گٹھری میں ڈالنا شروع کیا. کسی نے پوچھا مولا اب تک تو ٹکڑے جمع کر رہے تھے, ٹکڑے اٹھانا تو سمجھ آتا ہے, یہ خاک کیوں جمع کر رہے ہیں؟ آواز دے کر کہا ارے میرے چچا کا لاشا اتنا پامال ہے کہ گوشت بھی سلامت نہ رہا, وہ خاک و خون ہو کر مٹی میں ایسے مل گیا ہے کہ یہ مٹی نہ رہی بلکہ میرے چچا کے جسم کا حصہ بن گئی ہے. اب جو عباس کا لاشا سمیٹا
قبر کے حوالے کیا. ہاں عزاداروں مسلسل رو رہے ہو, بہت تھک گئے ہوگے نا, لیکن یہ اس امام کا پرسہ ہے کہ جو امام 40 برس تک روتا رہا. بس عزاداروں یہ سوچ کر رو لینا کہ اس امام کو پرسہ دینا ہے جو خون کے آنسو روتا رہا. بس عزیزوں, عباس کا لاشا ایک مرتبہ قبر کے حوالے کیا. اب جو قبر سے باہر آنے کا وقت ہوا, کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا اگر کوئی خواہش ہو تو میں آپ کو سہارا دوں, آپ قبر سے باہر تشریف لے آئیں. آواز دے کر کہا ذرا قبر سے دور ہٹ جاؤ, مجھے کچھ باتیں کرنی ہے, مجھے کچھ وقت تنہا رہنا ہے. ارے سب لوگ قبر سے دور ہٹ گئے. چیخ مار مار کے قبر کے اندر سے رونے کی آوازیں آتی رہیں. ہر ایک موقع پر چیخ مارتے رہے اور گریہ کرتے رہے. لوگوں نے, اب روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے سنا کہ اچانک امام کے گریہ کی آواز بند ہو گئی. اب جو آگے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, ارے عباس کے قدموں سے زین العابدین لفٹے ہوئے ہیں اور آواز دے کر کہتے جاتے ہیں اے چچا عباس, بازوؤں کا کٹوانا آسان تھا, آنکھ میں تیر کھانا آسان تھا, ارے سر پر گرز کھانا آسان تھا, بنا بازوؤں کے زین سے زمین پر آنا آسان تھا. اے چچا عباس, ارے کوفے کی گلیوں میں بے مخنہ و چادر, ارے ماں بہنوں کو دیکھنا, ارے آقا بہت مشکل کام تھا. بس عزیزوں, وہ سجاد جو ہر ایک کربلا کے غم میں روتا رہا, اس کو جب زہر ملا, یہ وہ مظلوم امام ہے جو آخری وقتوں تک بابا پر گریہ کرتے رہے. بس آخری جملے ہیں, آوازیں بلند کر لینا. وجہ یہ ہے کہ چھٹے امام نے سجدے میں سر رکھ کر دعائیں دی ہیں, بار الہ ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما جو ہمارے جد کے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. بس عزیزوں, جب زہر ملا ہے, جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا, اتنا نحیف ہو چکا تھا, اس قدر شدید زہر تھا کہ امام کا بدن کھلنا شروع ہو گیا تھا. کیا سن رہے ہیں عزاداروں, بدن کھلنا شروع ہو گیا تھا. محمد باقر کہتے ہیں جب میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو میں جہاں سے بدن پکڑتا تھا وہاں میرے پکڑنے کے نشانات بچ جاتے تھے, وہاں پر گڑھا پڑ جاتا تھا, گوشت اتنا نرم ہو چکا تھا. آخری وقت تھے میرے سجاد امام کے. ایک مرتبہ جب زین العابدین بستر علالت پر موجود تھے, آواز دے کر کہا ہے بیٹا باقر, ذرا میرے نیچے سے یہ بستر ہٹا دو. اب جو بستر ہٹایا حکم امام تھا, بستر کے بغیر کیسے لیٹیں گے. ارے بیٹا بیمار باپ کے لیے چٹائی لے کر آ گیا. اب چٹائی باپ کے نیچے بچھائی, آواز دے کر کہا اے محمد باقر, یہ چٹائی میرے نیچے سے ہٹا دو. آواز کی, کہا بابا بنا چٹائی کے زمین پر کیسے لیٹیں گے, ارے جسم بہت زخمی ہو چکا ہے, میں گوارا نہیں کرتا میرا باپ آخری وقتوں میں زمین پر لیٹا ہوا ہو. اب جیسے ہی جملہ سنا, آواز دے کر کہا اے محمد باقر, ارے میں کیسے گوارا کروں, میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کا باپ سر سے پیر تک زخموں میں چور چور, ارے 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا. میں کیسے اپنے نیچے چٹائی کو گوارا